آمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وذرياته وأتباعه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال تعالى: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. صدق الله مولانا العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت معلما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دنیا میں تشریف لانا، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو نبوت کا رتبہ عطا کیا جانا اور اس سے بڑھ کر آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو آخری نبی قرار دیا جانا، یہ سب کا سب تمام انسانیت کے لیے، تمام عالم کے لیے اللہ رب العزت کی بہت ہی خصوصی، بہت ہی امتیازی اور بہت ہی اعلیٰ ترین محبت اور مہربانی کی ایک دلیل تھی۔ یہ اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت ہوئی کہ اللہ رب العزت نے نبی پر نور حضرت سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دنیا میں مبعوث فرمایا، بھیجا، پیدا کیا، اور پھر آپ کے ذمے ساری انسانیت کی فلاح و کامیابی، رہنمائی اور رہبری کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے لگائی، تاکہ میں اور آپ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی اتباع کر کے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کر کے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین اور ارشادات کے مطابق اپنی زندگی کو ڈیزائن کر کے، اپنی زندگی کو گزار کر میں اور آپ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچ جائیں، نامرادی اور ناکامی سے محفوظ ہو جائیں، اور ہمیشہ ہمیشہ کی فلاح، بہبود، کامیابی، کامرانی اس کو ہم حاصل کرنے والے بن جائیں۔ یہ اللہ رب العزت کی انسانیت پر عالمگیر انٹرنیشنل رحمت تھی جو اللہ تعالیٰ نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی صورت میں آپ کے ذریعے سے سارے عالم کو عطا فرمائی۔ قرآن کریم کی دو آیتیں میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں۔ ایک آیت میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو سارے جہان، سارے عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنے وجود بامسعود کے ذریعے سے ساری کائنات کے لیے رحمت ہیں، یہاں تک کہ بعض معرفت رکھنے والوں نے، بعض اللہ والوں نے لولا کا لما خلقت الافلاک یہ فلسفہ جو ہے وہ بیان کیا اور کہا کہ گویا اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ اگر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں نہ آنا ہوتا تو یہ ساری دنیا بنتی ہی نہ۔ بعض لوگ اس کو حدیث کہہ کے بیان کرتے ہیں، جس کی تحقیق ذرا سا پیچیدہ کام ہے اور اس کی صحت میں کافی کلام ہے، لیکن بہرحال بعض اللہ والوں نے اس مقولے کو، اس جملے کو بیان تو کیا، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی گویا رحمت جو ہے وہ سارے عالم کو اس کے وجود کے اعتبار سے بھی حاصل ہے کہ یہ سب کچھ موجود ہی نہ ہوتا اگر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں تشریف نہ لانا ہوتا۔ تو وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سارے عالم کے لیے، تمام جہانوں کے لیے رحمت بن کر آئے۔ اور وما یعلم جنود ربک الا ہو، ہمیں نہیں پتہ جہان کتنے ہیں، تیرے رب کی پیدا کی ہوئی چیزوں کو، فوجوں کو وہ خود ہی جانتا ہے بس۔ تو کس کس جہان کے واسطے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کس کس طرح رحمت ہیں، اس کی تشریح اور تفسیر اور وضاحت تک مکمل طور سے پہنچ پانا یہ انسان کے بس میں ہی نہیں۔ جب انسان عالموں کو جانتا ہی نہیں پورے طور پر تو رحمت کس کس طرح ہوں گے یہ بھی جاننا ناممکن ہے۔ اسی لیے سمجھداروں نے یہ کہا بعد از خدا بزرگ تو ہی
قصہ مختصر کہ اللہ رب العزت کے بعد سب سے زیادہ باکرامت، سب سے زیادہ جس سے عقیدت ہو، جس کا احترام ہو، سب سے زیادہ جس سے محبت ہو، وہ بس حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ اور اس سے تفصیلی تعریفیں کرنا، تفصیلی مدح کرنا نبی پاک علیہ السلام کی، وہ انسان کے بس میں ہے بھی نہیں۔ اور دوسری آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، اے نبی ہم نے آپ کو لوگوں پر گواہ بنا کر بھیجا ہے۔ قرآن کریم میں دوسری جگہ آتا ہے کہ ہر نبی اپنی اپنی امت کے بارے میں گواہی دے گا۔ فکیف اذا جئنا من کل امت بشہید وجئنا بک علی ہؤلاء شہیدا، اس دن کا تصور کیجئے کہ ایسا ہوگا کہ جب ہم ہر نبی کو اس کی امت کے بارے میں گواہی دینے کے لیے بلائیں گے، وہ اپنی امت کے فرما برداروں کی گواہی دے گا کہ یا اللہ یہ میرے فرما بردار رہے، اور اپنی امت کے نافرمانوں اور کافروں کے بارے میں گواہی دے گا، یعنی ان کے خلاف کہ یا اللہ انہوں نے نافرمانی کی۔ اور اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اسی موقع پر اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کو بھی بلائیں گے اور آپ کو اپنی امت کے بارے میں گواہی دینی ہوگی۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کے اوپر اس آیت کا بہت گہرا اثر ہوتا تھا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، نبی پاک علیہ السلام کے ملازم، ہر وقت نبی پاک علیہ السلام کے قریب اتنا زیادہ رہتے تھے کہ بعض صحابہ کو یہ لگا کہ شاید یہ گھر کے اندر کے کوئی آدمی ہیں، شاید یہ حضرت کے گھر کے اندر کے کوئی آدمی ہیں، بھانجے ہوں گے یا ایسا کوئی رشتہ ہوگا۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود اتنا قریب رہتے تھے ہر وقت۔ صاحب النعلین والوسادہ، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک علیہ السلام کا ٹیک لگانے کا تکیہ اور نبی پاک علیہ السلام کے مبارک مقدس جوتے وہ ہمیشہ سنبھالا کرتے تھے۔ جب بھی کہیں آنا جانا ہوتا، حضر میں، سفر میں، جنگی مہم میں، تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک علیہ السلام کے مبارک جوتے وہ جب بھی حضرت اتارتے تو ان کو حضرت عبداللہ بن مسعود سنبھال لیا کرتے تھے۔ تو یہ اتنے قریب کے آدمی تھے۔ ایک مرتبہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ عبداللہ بن مسعود تم مجھے قرآن کریم سناؤ، یا یوں فرمایا یا نام لے کر فرمایا کہ یہ والی صورت سناؤ۔ بہرحال ان سے یہ فرمائش کی یہ کہ مجھے اس قرآن سناؤ۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، آپ کی تو شان اتنی اونچی ہے کہ آپ کو جبرائیل آ کر قرآن سناتے ہیں، تو کیا میں آپ کو قرآن سناؤں؟ تو حضرت نے فرمایا کہ ہاں تم سچ کہتے ہو، مجھ پر اللہ کی طرف سے قرآن اترتا ہے، لیکن میرا جی چاہ رہا ہے کہ میں کسی اور سے سنوں، میرا جی چاہ رہا ہے کہ میں تم سے سنوں۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے سورۃ النساء قرآن کریم کی جو سورت ہے اس کو پڑھنا شروع کیا، یہاں تک کہ اس آیت پہ پہنچا جو میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھی، فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَؤُلَاءِ شَهِيدًا، کہ وہ وقت کیسا ہوگا جب ہم ہر امت کے نبی کو اس کے بارے میں گواہ بنا کر کھڑا کریں گے اور آپ کو اپنی امت کے بارے میں گواہی دینے کے لیے کھڑا کیا جائے گا۔ تو نبی پاک علیہ السلام سے اس آیت کا اثر جو ہے وہ نبی پاک علیہ السلام پر ایسا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رونا آ گیا اپنی امت کا خیال کر کے کہ بھئی فرما برداروں کے بارے میں گواہی دینا تو اچھا لگے گا، لیکن اگر کوئی کوتاہ، غافل اور نافرمان نکلا تو اس کے خلاف گواہی دینی پڑے گی۔ تو نبی پاک علیہ السلام اس وقت اللہ کے سامنے گواہی دینے کے تصور کو سوچ کر اور اپنی امت کے ناکام لوگوں کے بارے میں سوچ کر یعنی رو دیے، اور نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ بس، اور اس سے آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں سن پائے، کیونکہ وہ گواہی دینے کا جو موقع ہے وہ اس موقع کی ذمہ داری کا احساس، اور سب سے بڑھ کر امت کے بارے میں نبی پاک علیہ السلام کے قلب اطہر میں، آپ کے دل میں جو رأفت اور رحمت تھی، مہربانی، نرمی اور پیار تھا جو امت کے ساتھ، اس کا تصور کر کے کہ بھئی ظاہر ہے کچھ امتی ایسے بھی نکلیں گے کہ جو فضول کاموں میں وقت ضائع کرتے ہوں گے اور میری دی ہوئی تعلیمات پر عمل نہیں کرتے ہوں گے، تو ان کے بارے میں پھر یہی گواہی دینی پڑے گی کہ ہاں انہوں نے عمل نہیں کیا۔ جیسا کہ قرآن کریم کی ایک اور صورت میں آتا ہے جہاں اللہ رب العزت نے فرمایا وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع پر اللہ تعالیٰ سے یہ شکایت بھی کریں گے قیامت کے دن، رسول فرمائیں گے کہ اے رب
میری قوم نے اس قرآن کریم کو چھوڑ دیا تھا، قرآن کریم ان کی زندگیوں میں نہیں تھا، قرآن کریم پر عمل ان کی زندگیوں میں نہیں تھا، قرآن کریم پڑھنے پڑھانے سیکھنے سکھانے کا شوق ان کی زندگیوں میں نہیں تھا، اور انہوں نے قرآن پاک کو ایسے چھوڑ دیا تھا جیسے کسی چیز کو انسان بھلا دیتا ہے اور بالکل اس کی طرف اس کو کوئی توجہ نہیں ہوتی۔ تو بھائی اللہ رب العزت اس وقت سے بچائے کہ اگر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ہماری شکایت کر رہے ہوں تو دیکھیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے رحمت ہونے کا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے گواہ ہونے کا اگر فائدہ ہم اٹھا سکیں تو وہ اس کا طریقہ یہی ہے کہ ہم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو ایسی شکایت کرنے کا موقع نہ دیں کہ ہم نے ان کی تعلیمات پہ عمل نہ کیا ہو، ہم نے ان کے قرآن پہ عمل نہ کیا ہو، ہم نے ان کی سنت پہ عمل نہ کیا ہو، کہ ایسے موقع پر پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام وہاں شکایت فرما دیں گے۔ اور یہ بھی آتا ہے حدیث میں کہ حوض کوثر پہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام لوگوں کو پانی تقسیم فرما رہے ہوں گے اور اپنے مقدس ہاتھ سے اور پانی پلا رہے ہوں گے، اس وقت کچھ لوگ آئیں گے جو بظاہر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو لگے گا کہ یہ میرے لوگ ہیں، یہ میرے لوگ ہیں، نبی پاک علیہ السلام کو لگے گا کہ یہ میرے لوگ ہیں، اور وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف آ رہے ہوں گے اور حضور چاہتے ہوں گے کہ ہاں یہ آ جائیں تو میں ان کو بھی پانی پلا دوں، لیکن پھر کیا ہوگا، فرشتے آئیں گے اور فرشتے آ کر ان لوگوں کو گرفتار کریں گے اور ان کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تک پہنچنے سے منع کریں گے، اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرمائیں گے کہ اصحابی اصحابی، یہ تو میرے ساتھ، یہ تو میرے لوگ ہیں، یہ تو میرے بندے ہیں۔ تو فرشتے کہیں گے انک لا تدری ما احدثوا بعدک، آپ کو نہیں پتہ، یہ آپ کو بظاہر لگ رہے ہیں کہ آپ کے بندے ہیں لیکن انہوں نے آپ کے دین کو بگاڑ دیا تھا، انہوں نے آپ کے دین میں نئے نئے کام ایجاد کر لیے تھے، انہوں نے اپنی مرضی کی چیزیں بنائی تھیں اور اس کو دین سمجھا اور دین کہا اور دین قرار دیا، اور عوام کو لوگوں کو اپنے پیچھے لگایا اور لوگ اس کو دین سمجھنے لگے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اس بات کا بہت برا مانتے ہیں۔ دوسری روایت میں آتا ہے جب فرشتے یہ شکایت لگائیں گے حضرت کو تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام شکایت سننے کے بعد ناراض ہو جائیں گے اور ان لوگوں کے بارے میں کہیں گے کہ ہاں ان کو مجھ سے دور لے جاؤ، ان کو مجھ سے دور لے جاؤ، اگر انہوں نے میرے دین میں نئے نئے کام ایجاد کیے تھے تو پھر مجھے یہ بالکل قبول نہیں ہے، اور پانی پلانا تو دور کی بات ہے، میں انہیں دیکھنا بھی نہیں چاہتا ہوں، ان کو یہاں سے کہیں دور لے جاؤ، اور فرشتے ان کو لے جائیں گے۔ تو دوسری آیت مبارکہ جو ہم شروع میں تلاوت کی اس میں یہی عرض کیا کہ انا ارسلناک شاہدہ، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو گواہ بنا کر اللہ نے بھیجا ہے، تو گواہی جو ہے وہ عمل کے اوپر لی جائے گی، گواہی عمل کے اوپر لی جائے گی، کیونکہ قرآن پاک میں اللہ رب العزت جہاں کہیں بھی بات کرتے ہیں ایمان کے بعد عمل کی قید لگاتے ہیں۔ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن، اعمال نیک کرے، ایمان والا ہو، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، فلنحيينه حیاتا طیبہ، اس کو اللہ رب العزت دنیا کی زندگی بھی خیر برکت والی دیتے ہیں اور آخرت میں بھی اس کے اعمال کا بہت ہی بہترین اچھا بدلہ اللہ عطا فرماتے ہیں۔ تو نبی پاک علیہ السلام گواہی دیں گے، اور وہ گواہی ایسی ذمہ داری سے دیں گے کہ جس ذمہ داری کا تصور کر کے نبی پاک علیہ السلام کو رونا آ گیا تھا، اور حضرت عبداللہ ابن مسعود سے فرما دیا تھا بس 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 آگے نہیں سنا جا رہا۔ وَمُبَشِّرًا، اے نبی ہم نے آپ کو گواہی دینے والا بنا کے بھیجا اور آپ کو ہم نے خوشخبریاں سنانے والا بنا کے بھیجا، اور خوشخبریاں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایمان کے ساتھ اتباع والوں کو سنائی ہیں، ایمان کے ساتھ نیک عمل کرنے والوں کو سنائی ہیں، بغیر عمل کے ضابطہ نہیں ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام کو خوشخبریاں دیا کرتے تھے، عمل پہ خوشخبری دیتے۔ ایک تابعی کہتے ہیں کہ میں مدینے میں گیا تو کسی نے مجھے کہا کہ جنتی عورت دیکھنی ہے، جنتی عورت، تو میں نے کہا ہاں دکھاؤ کدھر ہے، تو کہا کہ ایک کالی خاتون تھی ایک، اور وہ عمر میں بوڑھی ہو چکی تھی، بوڑھی اور کالی، وہ گزر رہی تھی وہاں سے، تو کہا کہ یہ جنتی خاتون ہے، اور جنتی قرار دینے کی وجہ بتائی کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مرتبہ آئی تھیں پہلے، جب نبی پاک علیہ السلام مدینہ میں رونق افروز تھے، تو اس وقت وہ آئی تھیں اور انہوں نے نبی پاک علیہ السلام سے عرض کیا کہ اللہ کے رسول مجھے مرگی کا دورہ پڑ جاتا ہے، مجھے مرگی کا دورہ پڑ جاتا ہے، تو میں گر جاتی ہوں جہاں پر بھی مجھے دورہ پڑے، اور بعض مرتبہ جسم کے تناؤ کھچاؤ کی وجہ سے میرا لباس بھی کہیں کہیں سے جسم سے ہٹ جاتا ہے،
تو آپ دعا کر دیں اللہ تعالیٰ اس بیماری کو مجھ سے دور فرما دے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ بھئی دیکھو تمہارے لیے دو باتیں ہیں، دو خوشخبریاں ہیں، دونوں میں سے کوئی ایک بتا دو کیا کرنا ہے۔ ایک تو یہ کہ میں اللہ سے دعا کروں اور تمہاری یہ بیماری ختم ہو جائے اور باقی عمر تمہیں کبھی دورہ نہ پڑے، اور دوسری یہ کہ تم اللہ تعالیٰ سے ثواب لینے کی امید پر اس بیماری کے ساتھ صبر کر لو، صبر والی زندگی گزار لو، اور تمہیں جنت کی گارنٹی میں دیتا ہوں۔ تو ان خاتون نے کہا کہ اللہ کے رسول مجھے جنت چاہیے، میں اس بیماری کے دورے پڑنے کو باقی زندگی میں بھی برداشت کر لوں گی، بس آپ اتنی دعا تو کر دیں کہ جب مجھے دورہ پڑا کرے تو میرا کپڑا نہ ہٹا کرے۔ حضرت نے فرمایا کہ جاؤ آج کے بعد کپڑا نہیں ہٹے گا۔ اللہ رب العزت سے دعا کر دی اسی وقت کہ یا اللہ اس کا کپڑا نہ ہٹا کرے، تو وہ خاتون جنتی خاتون ہے۔ تو دیکھیں بشارت کس بات پہ دی؟ عمل پہ۔ عمل کیا ہے؟ صبر کرنا، اللہ تعالیٰ سے شکوہ شکایت نہ ہو، تو یہ ایک عمل ہے جو آپ کے اختیار میں ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ اس بیماری کو ختم کر دے گا تو آپ کے اختیار میں تو نہیں ہے نا، اللہ نے ختم کر دی، آپ کے اختیار سے تو ختم نہیں ہوئی، اس پہ ثواب نہیں ہے۔ ثواب ہوتا ہے اختیاری محنت پہ جو آپ خود کریں۔ تو جب آپ اپنے اختیار سے، اپنے ارادے سے اس پر صبر کریں گے اور آپ اللہ رب العزت سے ثواب کی امید رکھیں گے تو اس پر آپ کو اجر ملے گا، اس پر آپ کو ثواب ملے گا۔ اسی لیے شریعت نے جتنے بھی اعمال میں اجر اور ثواب کے وعدے کیے ہیں اس میں انسان کے اختیار پر مدار رکھا ہے۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ کسی اپنے اختیار سے کوئی چھوٹا کام بندے نے کیا لیکن اس کا ثواب اللہ نے بہت بڑا بنا دیا، وہ تو اللہ کی رحمت کے مختلف مظاہرے ہوتے ہیں، وہ تو ہیں، لیکن بنیادی طور پر جو ثواب ہوگا وہ اختیاری چیز پر ہوگا۔ عمل کرنا ہے، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جو خوشخبریاں دیتے ہیں وہ عمل پہ دیتے ہیں۔ وہ نذیرا، اور اے نبی ہم نے آپ کو ڈر سنانے والا بھی بنا کے بھیجا ہے۔ تو گواہ بھی ہیں، خوشخبری دینے والے بھی ہیں، ڈر سنانے والے بھی ہیں۔ تو جب ڈر سنانے والے ہیں تو کیا ہمارے لیے اس بات کی گنجائش بچے گی کہ ہم نبی پاک علیہ السلام کی تعلیمات جو وہ ہمیں سکھانے میں ساری زندگی گزاری کہ یہ کام یوں کرنا ہے، یہ کام یوں کرنا ہے، یہ کام یوں کرنا ہے، اس کو ہم نظر انداز کر دیں اور اس کے بعد ہم کچھ اپنی بنائے ہوئے کچھ کاموں کو بڑی محنت سے کریں اور پھر ہم کہیں کہ بس اب خوش ہو جاؤ؟ تو نبی پاک علیہ السلام کی ڈر سنانے والی جو ڈیوٹی اور ذمہ داری تھی وہ کہاں گئی پھر؟ اگر آپ نے ٹھیک ہے آپ نے مبشر والی ذمہ داری پر صرف نظر رکھی ہے، تو کیا آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ نذیر ہونے والی ذمہ داری نبی پاک علیہ السلام ادا نہیں فرمائیں گے؟ وہ بھی نبی پاک علیہ السلام ادا فرمائیں گے، اور ان سے بچنے کا طریقہ وہی ہے کہ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، نبی کی اتباع کریں۔ یہ جو تین عہدے بتائے گئے، شاہد اور مبشر اور نذیر، اس کے فوراً بعد اگلا جملہ کیا ہے؟ داعیاً الی اللہ بإذنہ، اللہ کی مرضی والے کاموں کی طرف بلانے کا جو ہے وہ آپ کا کام ہے۔ آپ کی ڈیوٹی یہ ہے کہ آپ اللہ کی مرضی والے کاموں کی طرف لوگوں کو بلائیں گے، اور جو آپ کی اس پکار پہ لبیک کہے گا کہ اللہ کی رضا والے کام اختیار کر لے گا، اللہ کی ناراضگی والے کام جو آپ نے بتائے ہیں کہ ان کاموں سے اللہ ناراض ہوتا ہے ان سے دور رہے گا، تو اس کے حق میں آپ سراجن منیرہ ہیں۔ آپ اس کے دل کو بھی روشن کر دیں گے، آپ اس کی عقل کو بھی روشن کر دیں گے، آپ اس کی قبر کو بھی روشن کر دیں گے، اور آپ اس کے میدان حشر کو بھی روشن کر دیں گے، آپ اس کی آخرت کو بھی روشن کر دیں گے۔ اور جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان حیثیتوں میں سے شاہد، مبشر، نذیر، داعی الی اللہ، ان حیثیتوں میں سے اپنی مرضی اور اپنی پسند کی ایک حیثیت پکڑ لی اور باقیوں کا بولا خیر ہے، تو وہ پھر اپنا انجام اور اپنی اگلی قسمت کو خود سوچ لے کے کیا بنے گی۔ تو اس وجہ سے قرآن کریم کے واضح اعلانات ہمارے پاس موجود ہیں۔ اور آخری بات عرض کر دوں، بعضی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کی بحث میں پڑنا غیر ضروری ہوتا ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو بتایا نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے اصحاب کہف کی گنتی نہیں بتائی کتنے تھے، وہ جو مشرک بادشاہ سے بھاگ کر کچھ نوجوان ایک غار میں چھپ گئے تھے،
اور اس غار میں اللہ نے ان کو 309 سال اللہ نے ان کو سلایا تھا اور پھر ان کو جگایا تھا دوبارہ. اس کا پورا واقعہ قرآن پاک میں سورہ کہف. جمعے کے دن سورہ کہف پڑھنا بہت زیادہ فضیلت اور ثواب کی چیز ہے، اور اللہ تعالیٰ فتنوں سے آزمائشوں سے بچاتے ہیں. تو جمعے کے دن یہ سورت پڑھنی چاہیے، چاہے جمعے کی نماز کے بعد پڑھیں چاہے عصر کے بعد پڑھیں، تو اس کو دن میں پڑھ لینا چاہیے. بہرحال اللہ نے گنتی نہیں بتائی کتنے تھے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ لوگ اس پہ تبصرے کریں گے. کوئی کہے گا جی 4 تھے 5واں ان کا کتا، کوئی کہے گا جی 5 تھے 6واں ان کا کتا، کوئی کہے گا جی 6 تھے 7واں ان کا کتا. اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ ایسے ہی بغیر پتے کے بغیر علم کے تکے مارتے رہتے ہیں لوگ. رجمم بالغیب، پتہ کچھ نہیں ہے، تکے مار رہے ہیں. فلا تماری فیہم الا مراء ظاہرا، اس بارے میں بات نہیں کیجیے گا آپ، اے اللہ کے رسول. گنتی ونتی کے چکروں میں آپ بات نہ کیجیے گا، چھوڑیں اس کو. جو اوپر کی بات ضروری تھی ہم نے بتا دی ہے قرآن میں، بس وہ ہے. اس سے آگے غیر ضروری باتیں ہیں. نبی پاک علیہ السلام نے امراۃ العزیز کا نام قرآن پاک نے نہیں بتایا. حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے میں وہ تو دوسری روایات سے پتہ چلا نا کہ زلیخا نام تھا یا کیا نام تھا، قرآن نے نہیں بتایا. اسی طرح قرآن کریم نے کئی چیزیں ہیں جو نہیں بتائیں. تو جو باتیں قرآن پاک نہیں بتاتا ہے نا، وہ اسی لیے نہیں بتاتا ہے کہ وہ ہمارے لیے ضروری نہیں ہوتی ہیں، اس کے پیچھے نہیں پڑنا چاہیے. جو باتیں ضروری تھی ان کے لیے نبی کو مقرر بھی کیا، وحی بھی اتاری، کتاب بھی دی، اس کے ساتھ سنت اور حدیث کا مواد بھی دیا، اور نبی کو صلی اللہ علیہ وسلم 23 سال تک ان حالات سے بھی گزارا کہ جن حالات سے گزرنا بہت بڑے ہمت اور حوصلے کا کام ہے. تو جن چیزوں کے سکھانے کے لیے یہ سب انتظام ہوا وہ چیزیں اصل ہیں، ان کو لینا چاہیے. اب قرآن پاک میں یا نبی کریم علیہ السلام کی احادیث مبارکہ میں کہیں بھی تاریخ نہیں بتائی گئی کہ اللہ کی یہ رحمت سارے جہانوں کے واسطے، اور اللہ کے نبی جو شاہد اور مبشر اور نذیر اور داعی اللہ اور سراج منیر، یہ اللہ کے یہ نبی دنیا میں کس تاریخ کو آئے تھے، نہ قرآن میں کہیں بتایا نہ حدیث میں کہیں بتایا، نہ قرآن میں ہے نہ سنت میں ہے. ہاں بعد میں دوسری صدی ہجری میں سیرت لکھنے والے بعض تاریخ دانوں نے کچھ تاریخیں بتانے کی کوشش کی، اس میں بھی بہت لے دے چلتی رہتی ہے. وہ تحقیق کی بنیاد پر ثابت کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ کیا تاریخ تھی. تو اگر یہ چیز کوئی ضروری چیز ہوتی تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ بھئی دیکھو یہ تو امت کے لیے سب سے ضروری یا کم سے کم کچھ درجے کی ضروری بات ہے، تو اس کو بتاؤ. تو ربیع الاول کے مہینے کا جو پیغام ہے وہ یہی ہے کہ ہم غیر ضروری کاموں میں نہ لگیں، اور جن کاموں پر نبی پاک علیہ السلام نے تھکن اٹھائی، جن کاموں پر نبی پاک علیہ السلام نے اپنی جان کا خطرہ بھی مول لیا، جن کاموں پر نبی پاک علیہ السلام نے صحابہ کرام کی قربانیاں کروائیں اور یہ سب مشقتیں برداشت کیں، وہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت جو آپ لے کر آئے کہ یہ کرنا ہے یہ نہیں کرنا ہے. وہ ہمارے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے، اور یہی ربیع الاول کے مہینے کا پیغام ہوتا ہے کہ ہم اس موقع پر، اس مبارک دن پر ہم اپنے آپ سے وعدہ کریں کہ آج کے بعد میں نبی پاک علیہ السلام کی ایک سنت اور ایک طریقے کو سیکھنے کی کوشش کروں، اور جہاں مجھے پتہ چل جائے کہ اللہ کے رسول اس کام کو یوں کرتے تھے، بس اب وہ پتھر کی لکیر بن جائے، اور میری ہمیشہ کوشش ہو کہ میں اس کام کو جب بھی زندگی میں کرنے کا موقع بنے میں اس کام کو اس طرح کروں جس طرح نبی پاک علیہ السلام نے کیا. اور اگر مجھے پتہ چل جائے کہ اچھا یہ والا کام تو حضور کو پسند نہیں تھا جو میں اپنی زندگی میں کر لیتا ہوں، تو پھر جیسے ہی پتہ چل جائے میں فوراً اس کام کو چھوڑ دوں، اس کو چھوڑنے کے جو بھی انتظامات کرنے پڑتے ہیں کروں، جو بھی یعنی خرچہ برداشت کرنا پڑتا ہے وہ کروں. صحابہ کرام نے اتنی محنتوں سے بنائی ہوئی شرابیں، کوئی سستا ہوتا ہے کوئی انگور کا شیرہ، اور پھر اس کو اتنے دنوں تک مٹکوں میں بند کر کے رکھنا، اور بڑا کام ہے بھائی. اور دنیا کی مہنگی ترین چیزوں میں سے ہوتی ہیں جو یہ عمدہ شرابیں ہوتی ہیں. کتنا اس پہ خرچہ پڑا ہوگا، کتنے پروسیس اس پہ گزرے ہوں گے. جب حکم آ گیا کہ حرام ہے، صحابہ کرام فرماتے ہیں مدینہ کی گلیوں میں کیچڑ تھا، کیچڑ، شراب کا کیچڑ. سب نے توڑ دیے، مٹکے توڑ دیے، پتھر کے بنے ہوئے برتن توڑ دیے، چمڑے کی بنی ہوئی جو مشکیزیں جن میں شرابیں ہوتی تھی ان کو پھاڑ کے پھینک دیا. تو یہ کوئی آسان کام نہیں ہوتا ہے، لیکن یہ ان کے لیے آسان ہوتا ہے جو نبی پاک علیہ السلام کی تشریف لانے کا مقصد سمجھ لیتے ہیں. تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں
مغز کو لینے اور چھلکے سے بے پرواہی کرنے والا بنائے۔ ہم چھلکے کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں اور مغز سے بے پرواہی کر رہے ہیں۔ جو اصل گری ہوتی ہے سنبھالنے کی، اس کو ہم سنبھال نہیں رہے اور چھلکے کو لے کر ہم خوش ہوتے رہتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔